سینٹ کی خالی نشست پر ضمنی انتخاب کا میدان سج گیا۔ پیپلز پارٹی کی امیدوار وقار مہندی اور ایم کیو ایم پاکستان کے امیدوار نگہت مرزا کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ پولنگ شام 4 بجے تک سندھ اسمبلی میں جاری رہے گی۔ سینٹ کی نشست کے لیے 161 اراکین اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ پی ٹی آئی کے 8 اراکان کا ووٹنگ میں حصہ نہ لینے کا اعلان۔ سینٹ کی نشست پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما تاج حیدر کے انتقال کے بعد خالی ہوئی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا بند کمرہ اجلاس، پاکستان کی مستقل مندوب عاصم افتخار کی بریفنگ۔ پاکستان نے اجلاس میں سنتاس معاہدے کی معطلی کا معاملہ اٹھا دیا۔ عاصم افتخار کہتے ہیں بھارت کا سنتاس معاہدے کو معطل کرنا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان بار بار کہہ چکا کہ پہلگام واقعے سے کوئی تعلق نہیں، واقعے کی آزادانہ، شفاف اور بین الاقوامی تحقیقات میں تعاون کے لیے تیار ہیں۔ بھارتی اقدامات سے خطے میں امن و سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ بھارت کو ایک بار پھر دنیا کے سامنے منہ کی کھانا پڑی۔ پاکستان پر ایک اور بھارتی الزام جھوٹ ثابت ہو گیا۔ غیر ملکی اور پاکستانی میڈیا کا ایل او سی سے 26 کلومیٹر کے فاصلے پر بیلانورشا کا دورہ۔ بھارتی الزامات کے برعکس علاقے میں پرامن اور زندگی معمول کے مطابق رواں دواں ہے۔ بھارت نے بیلانورشا میں دہشت گردوں کے تربیتی کیمپس موجود ہونے کا الزام عائد کیا تھا۔ آزاد کشمیر میں کسی دہشت گرد ٹریننگ کیمپ کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ عطا اللہ طارق نے کہا کہ بھارت بغیر ثبوت پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگا رہا ہے۔ بھارت کا پہلگام فالس فلیگ آپریشن میں ناکامی کے بعد بلوچستان میں دہشت گردی کا منصوبہ بے نقاب۔ بھارتی ایجنسی را نے گوادر، کوئٹہ اور خوزستان میں دہشت گردی کا منصوبہ بنایا۔ انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق بھارتی ایجنسی را نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اپنی پراکسیز کو سرگرم کر دیا۔ بی ایل اے، فتنہ الخوارج اور غیر قانونی افغان کو دہشت گردوں کی ہدایت دی۔ بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی کے مذموم منصوبے ناکام کرنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے متحرک ہیں۔ غیر ملکی اسپانسرڈ دہشت گردی بلوچستان کی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ ملکی خود مختاری کو چیلنج کیا گیا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ریاستی دشمن عناصر کے مذموم عزائم کو کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ آرمی چیف عاصم منیر سے بلوچستان ایشیا ورکشاپ کے شرکاء کی ملاقات سے پس اعلان خطاب میں کہا دہشت گردوں کا کوئی مذہب، فرقہ یا نسل نہیں، اس کا مل کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ پاکستان خطے اور دنیا میں امن کا خواہاں ہے۔ مسلح افواج عوام کی حمایت سے دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھے گی۔ پاکستان بھارت کشیدگی میں آرمی چیف مرد اہم قرار۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائم نے آرمی چیف عاصم منیر کے کردار کو تسلیم کر لیا۔ نیو یارک ٹائم کے مطابق آرمی چیف نے معاشی اور سیاسی مسائل میں گھری قوم کو متحد کیا۔ آرمی چیف کا فوجیوں سے خطاب کسی بھی بھارتی حملے کا بھرپور جواب دینے کے عزم ظاہر کرتا ہے۔ آرمی چیف نے دو ٹوک انداز میں واضح کیا کہ بھارتی شریعت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ بھارتی جارحانہ اقدامات کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد منظور۔ قرارداد وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے پیش کی۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ پاکستان کا پانی روکا گیا تو یہ اعلان جنگ ہوگا۔ بھارت مختلف ملکوں میں اسپانسر دہشت گردی میں ملوث ہے۔ کشمیری حق خود ارادیت کے حصول کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ بھارت کے پاکستان کے خلاف ہوشے ہتھ کنڈے پیلکہار کے بعد سلال ڈیم کے دروازے بھی بند کر دیے۔ بھارت نے دریائے چناب میں 2 دن میں مجموعی طور پر 35,600 کیوسک پانی کا بہاؤ کم کیا۔ پانی کی آمد صرف 5,300 کیوسک رہ گئی۔ دریائے جہلم میں پانی کا بہاؤ مزید کم ہونے کا خدشہ ہے۔ برطانوی حکومت کی اپنے شہریوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری۔ پاک بھارت کشیدگی کے باعث پاکستان اور بھارت کا سفر کرنے سے اجتناب کرنے کی ہدایت۔ برطانوی حکومت نے پاکستان اور بھارت کے درمیان سرحد اور لائن آف کنٹرول کے قریب سفر کرنے سے بھی خبردار کر دیا۔ ٹریول ایڈوائزری میں کہا گیا پاک بھارت علاقے سیکیورٹی خدشات کی بنا پر خطرناک ہو سکتے ہیں۔
بھارت اور بنگلہ دیش نے ایک دوسرے پر تجارتی پابندیاں عائد کر دیں۔ بھارت نے بنگلہ دیش کے لیے ٹرانزٹ سہولت روک دی۔ سہولت سے بنگلہ دیش اپنی برآمدات بھارتی بندرگاہوں اور ہوائی اڈوں سے تیسرے ملک تک پہنچاتا تھا۔ بنگلہ دیش کا بھارت کو جوابی وار بھارت سے روڈ کے ذریعے سوتی دھاگے کی درآمد پر بھی پابندی عائد کر دی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ہارورڈ یونیورسٹی کی اربوں ڈالر کی امداد روک دی۔ امریکی محکمہ تعلیم نے ہارورڈ یونیورسٹی کو باقاعدہ آگاہ کر دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مطالبات پر عمل نہ کیا گیا تو امداد معطل رہے گی۔ اس سے قبل ٹرمپ انتظامیہ کے مطالبات ماننے سے انکار پر ہارورڈ یونیورسٹی کی وفاقی امداد بند کر دی گئی تھی۔ اور ملک کے بیشتر علاقوں میں بادل برسنے کو تیار۔ محکمہ موسمیات کی چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ جنوبی مشرقی سندھ میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بادل برسیں گے۔ آزاد کشمیر میں بھی تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ بدھ سے ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔